الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بیان گزرا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی عطا کی، کائنات میں سب مخلوقات پر افضل بنایا۔ اس کے لیے دیگر انتظامات کیے اور بڑی فضیلت دی، بڑا مرتبہ دیا۔ اب وہ جب آدم کی ذریت دنیا میں پھیلی تو یقینی بات ہے کہ اتنے لوگوں کو لے کے چلنے کے لیے ایک نہ ایک مقتدا امام ہوگا جس کے پیچھے لوگ چلیں۔ تو امام اب جگہیں بدلیں گی، علاقہ بدلے گا، اولاد پھیلے گی زمین پر، تو اب پوری دنیا کا ایک ہی امام تو نہیں ہو پائے گا۔ وقت کا تقاضا جو ہوگا اس وقت اس حساب سے لوگ پیشوا بنائیں گے، پیشوا بنتے جائیں گے، ان کی اقتدا لوگ کرتے جائیں گے۔ اب جس بھی حیثیت کے لوگ ہوں، مذہبی اعتبار سے جس حیثیت کے لوگ ہوں گے، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا، نسل انسانی جو ہے الگ الگ دینوں میں بٹتی چلی آئی ہے اور بٹتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن پکاریں گے ہم سب لوگوں کو ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ محروم کیے جائیں گے اپنے حق سے ذرہ برابر، سوت بھر۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، اے نبیوں کے سردار، ان کو اس دین کی، اس دن کی یاد دہانی کراتے رہو۔ نسل انسانی کو، بنی آدم کو اس دن کو یاد دلاتے رہو جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے اپنے امام کے ساتھ۔ جیسے اے فلاں نبی کے امتیوں، اے فلاں دینی رہنما کے پیچھے چلنے والوں، یا اے فلاں آسمانی کتاب پر ایمان لانے والوں، یا اس طرح کہ اے فلاں دین کے ماننے والوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے ان کو پکارا جائے، نامہ اعمال کے ذریعہ ان کو پکارا جائے۔ جیسے اے کتاب خیر والو، اچھی کتاب والو، اچھے نامہ اعمال والو، یا اے برے اعمال والو، برے نامہ اعمال والو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کی یاد دلاتے رہو بنی آدم کو۔ فرماتے ہیں تو جس دن دیا گیا یا دیا جائے گا
ابھی تو دیا نہیں گیا. جس دن دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں. جس کو جب وہاں پکارے جائیں گے نامے اعمال دیا جائے گا تو دو طریقے سے اعمال نامے دیے جائیں گے. دو ہی ہاتھ ہیں, ایک کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, ایک کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں, تو وہ پڑھیں گے. اب دنیا میں چاہے وہ ایک لفظ نہ پڑھا ہو, یہ قدرت کا کمال ہے. اس کے ربوبیت کی قدرت کا اندازہ دیکھیے کہ اب مراٹھی ہے, مہاراشٹر میں مراٹھی زبان ہے, پڑھا بھی بولتا ہے, بے پڑھا بھی بولتا ہے. تو جو زبان ان کی ہے وہ زبان اپنوں میں بولتا ہے, لیکن جب میدان قیامت میں لوگ جائیں گے, نام اعمال ملیں گے, تو وہاں تو کوئی زبان نہیں ہوگی سوا عربی کے. عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ہی نہیں ہوگی نام اعمال میں. اب کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو, رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ اس دن عربی زبان میں بولے گا. تو وہ نام اعمال پڑھیں گے, چاہے وہ پڑھا ہو یا بے پڑھا ہو. اور داہنے ہاتھ والے کا کیا حال ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بار بار اس واسطے کہ اس میں نیک عمل دیکھیں گے وہ. تو اے محبوب بنی آدم کو یہ یاد دلاؤ بار بار, اور وہی نام اعمال اس کا امام ہوگا. یہاں امام سے کئی چیزیں بتائی ہیں, اور وہ نہ محروم کیے جائیں گے اپنے حق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل پورا حق عطا فرمائے گا. سوت بھر, رب فرماتا ہے سوت بھر بھی, یعنی ان کے اجر میں, ان کے نیکیوں کے جو بدلے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اس دن کی یہ یاد بنی آدم کو اے محبوب دلاتے رہو, تاکہ بنی آدم اس آنے والے دن کے لیے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں, مدد کرنے والا نہیں, اس دن سے لوگ ڈریں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے رہیں. یہ مقصد ہے. ہاں, اور یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے شرمندہ ہوگا. حیرت کے مارے اس کی زبان پڑھنے سے عاجز رہے گی. ہاں, کیا کیا ہوگا نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تمام ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دن کا خوف عطا فرمائے جس دن کا بیان ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. مولا ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما, اپنی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. مولا ہمارے ایمان میں زندگی عطا فرما, قلب میں روشنی عطا فرما, عمل میں خلوص عطا فرما, بلائے ارضیہ بلائے سماویہ سے حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما, اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا فلسطین والوں کی مدد فرما, غیب سے مدد فرما. الہ العالمین جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما. الہ العالمین جو تیری راہ میں
اپنے خون کو بہائے ہیں مولا ان کے خون کی جزا انہیں عطا فرما، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا انہیں جزا عطا فرما، جنہوں نے اپنی جوانی کھوئی مولا انہیں اجر عطا فرما دے مولا، مظلومین کی آہوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، انہیں آزادی عطا فرما، ان کی زمین عطا فرما، ان کا قبلہ اول عطا فرما مولا، رحم فرما، کرم فرما۔